ایمان کے معنی ہے علم جاننا، ماننا اور اس پر پورا پورا یقین رکھنا. ایک انسان کے پاس میں اگر علم نہ ہے تو کچھ نہ ہے. جو شخص اللہ کو ایک مانتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، اپنے اعمال کی جزا و سزا قیامت کے دن یعنی آخر پر نبی اور آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور سے پہلے آنے والے نبیوں پر زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے ان پر یقین رکھتا ہے. دیکھو ہم لوگ کے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ تم سے پہلے جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں سب پر تمہارا ایمان ہوگا. اقرار کرتا ہے اور دل سے ان پر یقین رکھتا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے راستے یا بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے. جن برائیوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے ہمیشہ پچھتاتا ہے. وہی مومن ہے یعنی ایمان والا ہے. قرآن حکیم کی آیتوں میں یہی مومن کی تعریف کی گئی ہے. فرمایا یعنی الف لام میم، پہلا جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم، میں اللہ کی اس کتاب میں کوئی شک نہیں. پہلا چیز جو ہم پڑھے ہیں تو بولے اس میں کوئی شک و شبہ کے بات نہ ہے. اگر تو اس میں سے شک کر لو تو تم مسلمان، تمہارا ایمان نہ ہے یہ قرآن پہ اور اللہ پر. اس میں پرہیزگاروں یعنی متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ متقی کون ہے؟ سن لو کون ہے؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور ہم اللہ نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور اسے رسول تم پر جو کتاب قرآن نازل کی ہے گئی ہے اس پر اور ان کتابوں پر جو پہلے نازل ہو چکی ہے ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. نہ کہ کتابیں پر تو ایمان لے لو اور آخرت پہ بولو ہماری ماننا ہے، ہمیں دنیا میں پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاوے دوسرا جنم لے. نہیں، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے لیے بھلائی اور بہتری ہے. سورہ البقرہ یعنی آیت 5 میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے متقی کے مطلب فرمایا متقی وہ ہے جو دنیا کی کانٹے یعنی متقی بولے وہی لوگ ہے. یہ دنیا ہے کانٹا ہے، ہم لوگ جہاں چلی کانٹا میں چلی لا ہم لوگ کو دیکھا ہے. مومن وہ سوچے کہ کبھی دنیا سے بٹ کے چلا جائے، یہ کانٹا میں ہے، یہ گناہ میں ہم لوگ ڈوبا ہے لیکن یہ چلا گیا وہ تو جانو ٹھیک ہے. یہ کانٹا دار جھاڑیوں سے اپنا دامن بچا کر چلا گئے بیچارہ. بولے وہ مر گئے تو نہ سوچ کرے چاہیے وہ بہت اچھا بھائی وہ چلا گئے دنیا کے ببال سے. یہ کانٹے جھاڑیاں برائیاں اور گناہ ہے انہاں وہ کانٹا کے بولی لا کانٹا ہی برائیاں ہے یہ جو ہم لوگ یہاں دنیا میں گناہ کری لا. مومن کے علاوہ مسلمان ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف کلمہ پڑھ لیا اور اس کو کافی سمجھ لیا کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن مومن کے لیے نا بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے حکموں کو بے چون و چراغ خوش دلی سے قبول کر یقین ہو، اسے معلوم ہو کہ قیامت کے دن اس کے ایک ایک کام کا حساب لیا جائے گا. ہم لوگ چاہے جتنا کر لے ہم لوگ کے اعمال نامہ میں اللہ تعالیٰ بولے قیامت کے دن تمہارا ذرہ ذرہ کے حساب ہے. ایک نیکی تو کر لو تو بھلائی گے لو اللہ تعالیٰ بولے ہم نہ بھول لے. اوکرے بعد میں پھر ایک برائی بھی کر لو تو اللہ تعالیٰ بولے وہ ہم تمہارے لیے دھرا ضرور. اور اس وقت اس کی کوئی مدد نہ کر سکے گا. آیت جس شخص کا آخر پر پختہ
अकीदा ना हो या वो ना वाकिफ हो, जो अताअत को बे नतीजा समझता हो, उसका ठिकाना जहन्नम है। जो शख्स खुदा की वहदानियत यानी उसके एक होने, उसकी तमाम सफात, उसके कौनैन और हुक्म जजा और सजा को जानता है और दिल से उन पर यकीन रखता है, वो है मोमिन। ईमान का नतीजा ये होता है कि इंसान खुदा का ताबेदार और फरमाबरदार बन जाता है और अल्लाह के किसी मामूली से मामूली हुक्म की भी खिलाफ वर्जी नहीं करता। इस्लाम और ईमान का ताल्लुक ऐसा ही है। अब यहाँ ईमान और ईमान के ताल्लुक जो है अब बतावे है। जैसे बीज यानी दाना और दरख्त का होता है, जब हम जमीन में वो दाना डली बीज, तो बोले ओकर बाद अगर अच्छा जमीन है, बीज वो बोया जाए तो उससे एक ताजा और दरख्त उगेगा जो पहले भी फल भी देगा। लेकिन अगर वही बीज किसी बखीर जमीन में डाल दिया जाए, जैसे झूर में डाल दो, जहाँ ईंटा पत्थर है वो जमीन, और जहाँ पर बोले पगास है वहाँ एक बीज डाल दो तो पेड़ भी खूब बड़का होगा है, उमर से जो फल निकली तो अच्छा फल हुई ना। तो अव्वल तो वो उगेगा भी ही नहीं। ऐसा खराब जमीन में डाल दियो जहाँ कुछ ना है, पत्थर ईंटा में डाल दियो तो कुछ ना जमीन, अगर उगे भी आए तो वो दरख्त नाकस कमजोर होगा और ना उसमें फल आएगा। लिहाजा ईमान लाने के लिए एक सफात सुथरा और पाक दिल होना चाहिए। जब ईमान है तुम्हें तो पाक सुथरा होना चाहिए, लिहाज करना चाहिए, नहीं तो वही जमीन के तरह है। जब बीज डलो ना कोई सा बखीर जमीन में तो भी या तो उगल फल गए, कुछ बड़का है तो कमजोर है, हवा मारी वो गिर जाए। अगर तुम्हारा ईमान अच्छा है, तुम मजबूत है, तो ना तुम्हें कभी कोई ईसाई, ना कोई हिंदू, ना कोई यहूदी तुम्हें ना गिरा सके है। आज का हुए है, जब तुम्हारे घर में आए कोई खटखटाए, कोई योगा का देखकर आए, बोले ना, बोले खदेड़ दो के, खदेड़ दो, पगला खदेड़ दो के, बुलाओ भीतर में बैठाओ, उसे बहस करो, उसे बतियाओ, अपन खूबियां दिखाओ, वो तुम्हें अपन खूबियां दिखाए। मैं तुम्हारे में ईमान में है ये ना है वो चीज, तू जनते ना लो अपने मजहब के, तो जरूर आज जैसे माई तैसे उसमें खिलाई चला जाएगा। तो पहला चीज है तुम्हें अपने दीन के हो, जरूरी है इल्म सीखना। अगर तुम्हें अपने दीन के इल्म ना है तो चाहे जे आई तुम्हें डफलाए ले जाएगी, फुसलाए ले जाएगी है? तो यहाँ तक हम कह करके अपन मजमून खत्म करेला। अल्लाह ताला से दुआ करेला कि अल्लाह ताला जिस तरह से आज वो भाई के 65वां सालगिरह है, अल्लाह